سرگرمی نمبر 2 آپ لوگوں کے درست جواب میں رنگ بھریے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ MCQs دیے گئے ہیں، 11 MCQs ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے جو درست آنسر ہے صرف اسی ڈبے کو آپ نے فل کرنا ہے، اسی بلاک کو آپ نے فل کرنا ہے. جیسا کہ کوشچن نمبر 1 آپ کا جو ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 سالوں میں، 10 سالوں میں یا 13 سالوں میں. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے 23 سالوں میں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے رنگ کر لینا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، 30 ہے. اس طرح آپ نے سیکنڈ والے کو کر لینا ہے. اس طرح آپ نے سب کو کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ لوگوں کا نمبر 4 ہے، کوشچن نمبر 4 ہے قرآن مجید کے رکوع ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے 520 530 540. تو آپ لوگوں نے اس کا 540 والا ڈبہ جو ہے، بلاک جو ہے، اس کو آپ نے رنگ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ ابھی کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کاؤنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو ملیں گے 558. کتنے؟ 558 رکوع ملیں گے قرآن کے اندر. لیکن ایک فتاویٰ جو کہ قدیمی فتاویٰ ہے، فتاویٰ عالمگیری، اس کے مطابق 540 ہیں. قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 ہیں. چونکہ انہوں نے اسی کا حوالہ دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے 540 ہی کو آپ نے قدر کرنا ہے. سرگرمی نمبر 3 ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب لکھیے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ میں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یعنی قرآن کو پڑھنے کے آداب یہ ہیں، ایک تو آپ کا وضو ہو، یعنی باوضو ہو کر قرآن پڑھیں گے. دوسرے کہ قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جس کا کیا ہوگا؟ وضو ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو جو قرآن سن رہا ہے، سامنے سن رہا ہے، تو وہ ایک تو خاموش بیٹھے گا اور غور سے سنے گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں نے اس 6 پوائنٹس جو ہے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اس میں لکھنے ہیں. سرگرمی نمبر 4 آپ لوگوں کے لیے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت، ٹھیک ہے، 12 ربیع اول جو کہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، 571 عیسوی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ علیہ السلام کی زندگی کے چند موٹے واقعات، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات جو ہے، اتنا آپ لوگوں نے اس کو کر کے کمپلیٹ کر لینا ہے. قرآن مجید کی کس صورت میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ اس صورت کا نام اور ترجمہ بھی لکھے. توحید، عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر اکیلا اور یکتا ماننا. یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی بھی طریقے سے اللہ کا شریک نہ ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اور یہ جو صورت، جس صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، وہ ہے سورۃ الاخلاص. یعنی جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس صورت کا آپ نے ترجمہ لکھ لینا ہے اور اوپر اس کا آپ نے نام مینشن کر لینا ہے کہ صورت جو ہے یہ سورۃ الاخلاص ہے. قرآن مجید کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ کیوں ہمارے لیے کیا نام ہے اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں. اور 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی اہمیت ہمارے لیے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو آخری کتاب ہے اور اس کے اندر تمام کے تمام احکامات، چاہے دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس اعتبار سے اس جیسے جو جملے ہیں آپ لوگوں نے لکھ کر اس سوال کو بھی آپ نے کہنے میں کمپلیٹ کر لینا ہے. اس کے بعد سرگرمی نمبر 5 پیغمبروں پر نازل ہونے والے آسمانی کتابوں کے نام ابھی بتا دیے کہ 4 مشہور کتابیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کلاس سرگرمی نمبر 6 حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شجر مبارک درخت کی صورت میں بنائیے جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ہو.
تو ظاہری بات ہے یہاں پر اب آپ ہاتھ سے اسکیچ نہیں کر سکتے. اگر بالفرض کوئی کر سکتا ہے درخت ٹری بنا کر اس کے اندر آپ علیہ السلام کے جو خاندان ہے اس کا شجر لکھیں, اگر وہ بنا سکتا ہے تو اس نے یہاں پہ ٹری بنانا ہے, اور جی ٹری کی جو لائن ہوتی ہے اس میں آپ نے آپ کے والد, ان کے والد, ان کے والد, ان کے والد, ان کے والد کا نام لکھنا ہے, اور جو سائڈ ہے اس کے اندر پھر میں باقی اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. لیکن زیادہ تر یہ مشکل ہوتا ہے, اس لیے آپ لوگوں نے چارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, چارٹ لینا, اس سے ایسا چارٹ لینا ہے کہ جو چارٹ جو ہے وہ درخت کی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, ٹری کی شکل میں ہو, وہ اس میں کیا نام ہے آپ علیہ السلام کے خاندان کا شجر ہوگا, وہ آپ لوگوں نے لگا پر چسپا کر دینا ہے. کلاس سرگرمی نمبر 7 جو ہے, آپ لوگ یہ مشہور مساجد کی تصاویر جمع کریں اور نیچے دی گئی جگہ پر چسپا کریں, اور ہر مسجد کے بارے میں چند لائنیں لیں. آپ نے مشہور چارٹ لینا ہے, اس میں سے وہ تصویر, وہ مساجد جن کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے, جیسے کہ مسجد حرام, بیت اللہ شریف, ٹھیک ہے, فیصل مسجد, اسی طرح کیا نام ہے بیت المقدس, ٹھیک ہے. یہ جو مشہور مساجد ہیں, مشہور مساجد جن کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو, ان 4 مساجد کی تصویریں آپ لوگوں نے یہاں پہ لگانی ہے, اور ان کے بارے میں آپ لوگوں نے جو کچھ آپ لوگوں کو معلومات ہے تھوڑی بہت وہ آپ لوگوں نے لکھ لینی. جیسا کہ فیصل مسجد اسلام پاکستان میں واقع ہے, پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں واقع ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ ہے. اس طرح جو بھی کچھ معلومات آپ لوگوں کے پاس ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں لکھ لینی ہے. سرگرمی نمبر 8, اسلامی مہینوں کے نام لکھیے. تو اسلامی مہینے بھی 12 ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کا نام کمپلیٹ لکھنا ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے محرم الحرام سے, کیونکہ اسلامی مہینہ محرم الحرام پہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ تو چل بھی رہا ہے ابھی, تو آپ نے نام بھی کمپلیٹ لکھنا ہے. محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی اخری, جمادی اخری اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذی القعد, اور ذی القعدہ بھی لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ذی الحجہ. یہ آپ لوگوں نے اس طرح لکھ لینا ہے اس کے اندر. کلاس سرگرمی نمبر 9, نمازوں کے نام اور ان کے اوقات لکھیے. یہاں پر 6 نمبرنگ دی ہے, 1 2 3 4 5 6, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو چھٹی نماز ہماری جمعۃ المبارک کی بھی آ جاتی ہے. تو فجر کی نماز آپ نے لکھنا ہے. فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک, یعنی جب سورج جو ہے نا وہ جیسے ہی روشن ہوتا ہے, روشنی پھیل جاتی ہے, تو وہاں تک آپ دیکھیں گے یہاں پر بنایا بھی گیا ہے اس کو. اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج جو ہے نا وہ بالکل ہمارے سر کے استوا پر ہوتا ہے. استوا کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہمارے سر کے 90 ڈگری پر. جب ہمارے سر کے 90 ڈگری پر ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اس کو بولا جاتا ہے استواء شمس. کیا بولا جاتا ہے؟ غور سے سن لیں, استواء شمس, ٹھیک ہے. اور ختم ہوتا ہے یہ جب انسان کا سایہ جو ہے نا وہ ایک انسان کی جسم کے برابر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کی لینتھ جو ہے وہ 5 فیٹ ہے, اگر اس کا سایہ بھی 5 فیٹ ہو جائے گا تو اس کو کیا نام ہے پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور عصر کا وقت شروع ہوگا کب؟ انسان کا سایہ جب وہ یعنی اس کی جسم کے ساتھ ایک مثل ہو جاتا ہے, اور ختم ہوگا جب کیا نام ہے سورج غروب ہو جائے گا. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے اس وقت, اور کیا نام ہے اس کے بعد جب آسمان پر سفیدی آتی ہے جس کو کیا نام ہے یا سرخی آتی ہے, ٹھیک ہے, حمرت شفق احمر کہا جاتا ہے عربی کے اندر, یا آپ کو دیکھ لینا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ بعض میں فجر تک بھی لکھا گیا ہے, یعنی طلوع جو صبح صادق تک, اور بعض کتابوں کے اندر مطلب یہ کہ اس وقت جب کیا نام ہے آخری پہر شروع ہو جائے تو اس وقت تک عشاء کا وقت ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. اور جمعہ کا وقت وہی ہے جو کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یہاں پر نماز کے اوقات لکھے. کلاس سرگرمی نمبر 10, آپ لوگوں کا حجر اسود کا واقعہ لکھیں. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حجر بولتے ہیں پتھر کو, اور اسود بولتے ہیں بلیک یعنی کالے کو, مطلب ہے کہ کالا پتھر. یہ اصل میں جنت کا پتھر ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, لیکن یہ پتھر جو ہے نا اصل میں وائٹ تھا. کیا تھا؟ وائٹ تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جیسے گناہ چلتے گئے تو اس پر کالک آتی گئی, اور یہاں تک کہ آپ کہنے میں بالکل کالا ہو گیا. مطلب یہ کہ دنیا جو ہے اس وقت گناہوں کے اندر بالکل ڈیر ہے.
یہ پتھر جو ہے اس کا اپنا ایک موضوع مقام ہوتا ہے جس میں آپس کو رکھا جاتا تھا، تو یہ اس کسی وجہ سے اس مقام سے اس کو ہٹایا گیا۔ مختلف قبائل یہ شرف حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے سردار کہ بھئی یہ میرا شرف میں ہے کہ میں اس کو اٹھا کر وہاں پر رکھوں۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 20 مختلف قبائل کے سردار جو تھے وہ آپس میں کیا نام ہے اس بات پر لڑنے جھگڑنے تک آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے کہا، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جو بھی شخص صبح صادق یعنی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا تو وہ جو بھی کہے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے تو لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کی بات ہے، آپ کو نبی بنانے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو محمد ہے، یہ تو صادق اور امین ہے، تو یہ جو بھی بات کرے گا ہمیں منظور ہے۔ 20 کے 20 قبائل جو آپس میں لڑ رہے تھے وہ بیک وقت ایک شخص کے اوپر راضی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جیسے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتھر ہم نے رکھنا، ہم 20 قبائل ہیں، اب ہم اس بارے میں چاہتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں رکھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نہیں، ہم ٹھیک ہے، اس طرح کیے جائے، ایک بہت بڑی چادر لائی جائے۔ وہ چادر لائی گئی اور اس چادر کے اندر رکھا آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، اور ہر قبیلے کے ہر سردار کا کہ ہر ایک بندہ اس چادر کو پکڑ لے، یعنی 20 کے 20 بندوں نے اس چادر کو پکڑا اور لے کر گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور موضوع مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح کے 20 قبائل جو کہ آپس میں لڑنے والے تھے ان کو لڑنے سے بھی بچا دیا، اور اس کے ساتھ یہ شرف صرف آپ علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ انہوں نے وہ حجر اسود اپنے موضوع پر رکھا جہاں پر وہ لوگ کیا نام ہے چاہ رہے تھے رکھا جائے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 11، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امانت و دیانت کا کوئی ایک واقعہ لکھیں۔ آپ علیہ السلام کی اس طرح کے تو کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک میں 14 واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا تھا، صحرا تھا۔ آپ علیہ السلام سے اس نے خریدی، آپ علیہ السلام نے اس سے کوئی چیز خریدا، ٹھیک ہے، اونٹ بکریاں یہ چیزیں جو ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے تو وہ 3 دن تک نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جگہ نہیں چھوڑی، وہیں رہے 3 دن تک۔ 3 دن بعد شخص کو گزر ہوا تو اس نے کہا کہ آپ ابھی تک یہاں پر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا تو کہ میں آؤں گا، تو میں کیسے کیا یہاں سے جا سکتا تھا؟ یہ دیانتداری دیکھیں۔ اس کے علاوہ امانت اور دیانتداری کا ایک وہ بہت جو بڑا واقعہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ، کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام نے امانت اور دیانت کا ایک بہت بڑا پیکر، بہت بڑا نمونہ چھوڑا۔ آپ نے اپنی ساری کی ساری امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سپرد کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ صبح امانت سب کو واپس کر کے آپ نے آ جانا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو لکھ لینا ہے۔ آگے سرگرمی نمبر 12 ہے تصویر میں رنگ بھریے، تو یہ آپ لوگ کہنے میں تصویر دے کر اس میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس سوم ہمارا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی زندگی کے اندر ہمیشہ حق سچ کے ساتھ چلنا چاہیے، جھوٹ سے ہمیشہ پرہیزگاری۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، یعنی میرے اندر برائی ہی برائی ہے، تو میں اس کو دور کیسے کروں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بس تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا اس سے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے نا، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس دن اس شخص کو بلایا، ہاں بھائی رات کو کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ۔ اگلے دن پھر پوچھا کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ چھوٹی موٹی چوری کی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کرتے کرتے 3 4 5 دن، ہفتہ 1.5 مہینہ گزرا۔ اس کے بعد ایک دن دوبارہ آپ نے بنوایا کہ ہاں بھائی ادھر کیا کیے؟ کہہ رہے یا رسول اللہ بس اس ڈر کی وجہ سے کہ میں صبح آپ کو کیا جواب دوں گا، میں نے سب کام چھوڑ دی۔ یعنی دیکھیں صرف جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی برائیوں سے وہ بچ گئے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا معاشرہ ایسے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ جھوٹ سچ لگے، اور سچ کو اتنا دباؤ کہ کہنے میں سچ جھوٹ لگے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کیا کریں گے، کلاس جو بھی سن رہا ہے جو بھی سنے گا اس کو، کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سچ کو لے کر آنا ہے۔ جتنا مرضی کہنے میں مشکل ہو ہم سچ بولیں۔ جب ہم سچ بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے اندر سے برائی ختم کرے گا، ہمارے معاشرے سے برائی ختم کرے گا،
اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی سفید پوش ہوں گے، صاف لوگ ہوں گے، اور ہمارا معاشرہ بھی کیا نام ہے، امن و سکون میں ہوگا۔ ہوپ کلاس جو کچھ بتایا گیا اور جو کچھ پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کسی بات میں سمجھ میں نہ آئی کوئی مقام، تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر لازمی پوچھیے گا، آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، آپ لوگوں کی چھٹیاں اچھی گزریں۔ والسلام۔